اچھا، تو کہاں کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اس کے نتیجے میں خدا بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، میں صحت مند بھی رہوں، لمبی عمر بھی نصیب ہوں، اور روز قیامت آپ کے جوار میں مجھے جگہ بھی ملے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو بعض تعبیروں میں ہے فخف اللہ، پھر خدا سے ڈرو، بعد میں ہے فتق اللہ یا تقوی الہی اختیار کرو، دونوں کا مطلب و نتیجہ ایک ہے۔ دوسرا یہ اصل میں جو روایت ہے اس کا تعلق اس دوسرے اس کی خواہش سے ہے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں لوگ مجھ سے محبت کریں، میں ہر دل عزیز بنوں، تو فرفت بما فی ایدی الناس، اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز رکھو، لوگوں سے بے نیاز رکھو۔ یہ پورا باب جو ہے وہ بہار الانوار کی جلد نمبر 175، اس میں باب غنی النفس والاستغناء، نفس کی بے نیازی اور لوگوں سے بے نیاز ہونا، پورا باب ہے، اس کے اندر کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس کے لیے تمہید کے طور پر آگے اور بعض مومنین کے لیے یاد دہانی کے لیے۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو صحت مند رہے، تو اگر صحت مند رہنا چاہتا ہے تو صدقہ دے، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہو تو صلہ رحم کر، اور اگر روز قیامت میرے جوار میں پڑوس میں تجھے جگہ چاہیے تو پھر فاطل من سجودک، جب نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ اچھا، یہ روایت جو بے نیازی کے بارے میں ہے وہ روایت اس طرح سے ان رجلا اتى النبي ليسأله، اچھا ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آیا، ابھی اس نے سوال نہیں کیا تھا تو اس نے رسول خدا کا ایک بیان سنا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہوا، یہ سوال کرنے آیا تھا اور آگے سے رسول خدا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اتفاقاً ایک کچھ ہدایات دے رہے تھے، ان ہدایات کو سن کے اس نے پھر سوال نہیں کیا، یا یہ کہ ان حضرت کو جو ہے نا وہ پتہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ خدا داد علم کے ذریعے کہ ایسا سوال کرنے آیا ہے، اس لیے حفظ ما تقدم، ٹھیک ہے نا جی، وہ پہلے سے آپ نے وہ جس کو کہتے ہیں نا پیش بندی کی کہ یہ سوال نہ کرے۔ اچھا، ابھی یہ سوال کرنے آیا تھا، ابھی سوال نہیں کیا تھا، تو فرمایا من سألنا آتیناہ، فرمایا دیکھو جو ہم سے سوال کرے ہم اسے محروم نہیں کریں گے، ہم دیں گے، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے، خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، لیکن وَمَنْ اسْتَغْنَا اغناہ اللہ، لیکن جو ہم سے اپنا آپ کو بے نیاز سمجھے، سوال نہ کرے، خدا اسے بے نیاز کر دے گا۔ یہ آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا، فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ، یہ سوال نہیں کر سکا، یہ نہیں کیا اور واپس چلا گیا۔ اچھا، یہ پکے ارادے سے گیا تھا کہ میں رسول خدا سوال کروں گا، آگے سے رسول خدا نے فرمایا جو ہم سے سوال کرے گا آتے نہ، ہم اس کو دیں گے، ٹھیک ہے نہیں، اب جو توفیق دیں گے، لیکن اگر نہیں سوال کرے گا اور اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کرے گا لوگوں سے، وہ چاہے رسول خدا ہو یا کوئی اور، تو اغناہ اللہ اسے بے نیاز کرے گا۔ اچھا جی، اور فانصرفا، واپس چلا گیا، اور ولم یسألہ ثم عاد الیہ، پھر دوبارہ گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ اس نے حالات نے مجبور کیا، دوبارہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، فسمع مثل مقالتہ، اس دفعہ بھی ایسا ہوا، ابھی اس نے اپنا وہ سوال نہیں کیا تھا یا اپنی مجبوری نہیں بتائی تھی،
تو فلم يسألوا حتى فعل ذلك ثلاثا، 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. یہ سوال کرنے آتا، آگے سے رسول خدا یہ فرمان سنا دیتے اور واپس چلا جاتا. فلما كان في اليوم الثالث مضى، تیسرے دن آیا رسول خدا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ مجبوری تھی، نیاز مندی تو تھی، گھر میں جو ہے نا وہ پریشانی تو تھی. اس نے کیا کیا؟ واستعار فأسا، فاس کہتے ہیں ہتھوڑے کو، ہتھوڑا نا، ہتھوڑا جس سے بڑے بڑا، وہ جس سے بڑے ہر کوئی آدمی اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ پتھر نہیں توڑ سکتا، جان چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ فاس ایک ہتھوڑی لی، وصعد الجبل، اور پتہ نہیں پہاڑ کے اوپر چلا، یا شاید کلہاڑی کے معنی میں استعمال فاحتطب. اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ کلہاڑی کے معنی میں فاحتطب، لکڑیاں جمع کی، لکڑیاں جمع کی. حمالۃ الحطب کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، وحمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والا، لکڑیاں اٹھانے والا. فاحتطب وحملہ الی السوق، وہ کلہاڑی جو ہے وہ امانت کے طور پر، کلہاڑی بھی اس کی اپنی نہیں تھی، کسی سے امانت کے طور پر بھئی یار آج 1-2 دن کے لیے جو ہے نا وہ مجھے اپنی وہ کلہاڑی دے دو. اچھا جی، وحملہ الی السوق ہے، وہ لے گیا. فباعہ بنصف صاع من شعیر، 1 صاع 3 کلو کا ہوتا ہے، 3 کلو کا 1 صاع ہوتا ہے. چنانچہ جو فطرہ ہے وہ 3 کلو آٹا یا مثلا کھجور یا کشمش یا جو یہ دینا ہوتا ہے نا. 1 صاع 3 کو کہتے ہیں، یعنی نصف صاع، یعنی ڈیڑھ جو ہے نا وہ کلو من شعیر. وہ لکڑیاں جو لایا تھا وہ 1.5 کلو جو کے مقابلے میں فروخت کر دیا اس کو، اس نے یا اس کو فَأَكَلَهُ هُوَ وَعَيَالَهُ. اچھا جی، لگتا ہے بہت ہی بے بس تھا بیچارہ. بہرحال یہ لکڑیاں جمع کی، کرایہ امانت کی کلہاڑی سے آزاد جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے مفت میں نا، مفت میں، ادھر آزاد جنگل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے نا آریتن لایا تھا، کرایہ بھی نہیں لایا پر بھی نہیں لایا تھا کلہاڑی کو، ٹھیک ہے نا جی. بیٹھے بیٹھے 0 سے 1.5 کلو جو ہے وہ شعیر جو ہے نا وہ جو اس نے حاصل کر لی. ثم ادام ذالک، یہ سلسلہ جاری رکھا، ثم ادام ذالک، اس سلسلے کو جاری رکھا. حتی جمع مشترا بی فاسا، اتنا پیسہ بنا لیا کہ خود کلہاڑی خرید لی. پہلے امانت کے طور پر لے کے جاتا تھا، اب اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا، خود کلہاڑی خریدی. ثم اشترا، اچھا جی، بکرین یقتل غلاما. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اتنا پیسہ بن گیا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ غلام بھی جو ہے نا وہ اس نے وہ غلام تو وہ 8-10 درہم میں نہیں آتا، ٹھیک ٹھاک قیمت ہوگی، اس کو بھی خریدا. وہ ایسرا، یسار، یسار ثروت مند کو کہتے ہیں، ثروت مند کہتے ہیں. یا یسر لی، یہ روایت بھی سنائی تھی، خدا یا مجھے جو ہے نا یسار، اتنی جو ہے نا وہ یعنی دولت مند بنا دے، مال و دولت دے کہ میں تیری مخلوق سے جو ہے نا وہ بے نیاز ہو جاؤں. فائسرا، دوسرے الفاظ میں کہ امیر بن گیا، ٹھیک ٹھاک امیر بن گیا. جی ہاں. فصار الی النبی، پھر گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دینے، رسول خدا کی خدمت میں گیا. فاخبرہ فقال الیس قد قلنا، دیکھو بھائی ہم نے کہا تھا نا تمہیں، کیا ہم نے یہ نہیں بتایا تھا تمہیں، من سأل آتیناہ، جو ہم سے مانگے گا ہم جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں گے. ومن استغنى اغناہ اللہ، اور جو لوگوں سے بے نیاز اپنا آپ کو ظاہر کرے، اغناہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. مستند قسم کی روایتیں ہیں اس مضمون کی. یہ شرف المؤمن قیام اللیل، عجیب ہے، یعنی مومن کا شرف، اردو میں شرف استعمال ہوتا ہے، شرف، عزت، آبرو، ٹھیک ہے نا جی.
مومن کے عزت و شرف قیام اللیل میں ہے. نہ چھوٹے ہم سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، یہ اقبال کا ہے نا، علامہ اقبال کا ہے، ٹھیک ہے نا. قیام اللیل یعنی راتوں کو کھڑے ہونا، اس میں انسان کی شرف ہے. اور دیکھیں کس کے مقابلے میں، یعنی سحر خیزی کو جو ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شرف المومن قیام اللیل وعزہ استغناء عن الناس، اور انسان کی عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرے. دیکھیں بریکٹ میں انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، اجتماعی مخلوق، ایک اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. حیوانات بھی بعض کی انفرادی زندگی ہے، بعض کی اجتماعی زندگی ہے. انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. وہ درزی کا محتاج ہے، وہ موچی کا محتاج ہے، وہ نائی کا محتاج ہے، وہ الیکٹریشین کا محتاج ہے، کارپینٹر کا محتاج ہے. یہ سارے لوگ آپ کے بھی محتاج ہیں. کہتے ہیں انسان لاشعوری طور پر اس دنیا میں ایک دوسرے کے نوکر ہیں، ایک دوسرے کے خدمت گزار ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بھائی یار یہ پین دے دے مجھے، یہ اپنا، اچھا یہ اپنی طرح کتاب چھوڑ، یہ جو ہے نا یہ بے نیازی کے خلاف نہیں ہے. غیر ضروری طور پر جو ہے نا لوگوں کے سامنے انسان اپنی آبروریزی نہ کرے، اور اس آبرو کی بڑی جو ہے نا وہ قیمت ہے. اسی لیے وہ جب بندے خدا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گیا یعنی سوالی بن کے، تو جو ہے نا وہ آپ کا جو بھی منشی ہے یا حسابدار، اس نے اس کی کچھ مدد کی. اس نے گننا شروع کیے وہ کتنے درہم ملے ہیں امام حسین کے گھر سے یا دینار. تو اس نے اس کو ڈانٹا، بھئی تمہیں گننے کی کیا ضرورت ہے، جو ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، شکر کرو اور جاؤ، کوئی ہم تمہارے مقروض تو نہیں تھے. امام علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ اس نے اپنے آبرو کا تم سے سودا کیا ہے. اس کو حق پہنچتا ہے کہ دیکھے کہ مجھے اپنے آبرو کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا اللہم سن وجہی بالیسار. یہ روایت جو ذہن میں نہیں آ رہی تھی آ گئی. اللہم سن وجہی بالیسار، خدایا میرے آبرو کو ثروت مندی کے ذریعے محفوظ فرما. اللہ تعالی ہم سب کے آبرو کو جو ہے نا وہ کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی اللہ